السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں پتنگ بازی کے اوپر، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایک بہت ہی مقبول عام کھیل ہوا کرتا تھا، لیکن 2005-06 میں جب خونی ڈور آ گئی تو اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، لیکن ابھی بھی لوگوں کا جذبہ کم نہیں ہوا اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پتنگ بازی کرتے رہتے ہیں، اور پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے، ڈرون کا بھی استعمال کر کے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہاں پر لوگ پتنگ بازی کر رہے ہیں، اور ان کو پھر قانون کے مطابق ان کے ساتھ سزا دی جاتی ہے اور قانون کے حساب سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پتنگ بازی ایک بہت ہی قدیم کھیل ہے۔ فرعون کے زمانے میں بھی مصری پتنگ بازی کیا کرتے تھے، اور چینی فلاسفر موسی اور لو بین ہیں جنہوں نے 500 سال قبل مسیح میں پتنگ ایجاد کی اور پتنگ بازی کو چائنا میں فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ جاپان میں بھی ایک مقبول عام کھیل ہے، اور 13ویں صدی میں جب مشہور سیاح مارکو پولو یورپ گیا تو اس نے دیکھا کہ یورپ میں بھی لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں۔ اگر ہم جاپان کی بات کریں تو جاپان میں پتنگ بازی کے لیے شیدوشی کاغذ کا بنا ہوا باز اور شین یعنی کاغذ سے بنی ہوئی پتنگ جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور جاپانی اور چائنا کی جو پتنگیں ہیں یہ رنگ برنگی ہوتی ہیں، ان پر اژدہوں، شیروں کی تصویریں اور دوسری نقش و نگاری کی جاتی ہے، اور یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو پتنگ تحفے میں بھی دیتے ہیں۔ جاپان میں پتنگ بازی کا موسم مارچ اور مئی کے درمیان منایا جاتا ہے۔ اس موسم میں 11 فٹ تک لمبی پتنگیں اڑائی جاتی ہیں جن کا وزن 10 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ اس دوران ٹیموں کے درمیان مقابلے بھی ہوتے ہیں جس میں 15 میٹر چوڑی اور بہت وزنی اور 800 کلو گرام وزنی پتنگیں اڑانے کے لیے 50 تک مددگار درکار ہوتے ہیں، اور جاپان میں تو 100 میٹر تک کی بھی پتنگیں اڑائی جاتی ہیں جس کے لیے سینکڑوں لوگوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم سب کنٹیننٹ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی پتنگ بازی کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک لڑکا جس کا نام حقیقت رائے تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور اس کو پھر پکڑا گیا کیونکہ مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی، مغلوں کی سرکار چل رہی تھی، اور حقیقت رائے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اسی نسبت سے حقیقت رائے کی سمادھی پر ہندوؤں نے پہلی دفعہ بسنتی کپڑے پہن کر پتنگ اڑائی، اور جب ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو اپنا تہوار منا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک عرس کی شکل میں ہر سال حقیقت رائے کی برسی پر پتنگ بازی کا میلہ چلانا شروع کیا۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو یہ کھیل پنجاب میں کافی مشہور اور مقبول رہا۔ انڈیا میں اتر پردیش میں اور انڈین پنجاب میں بھی یہ کھیل بہت مقبول رہا، اور اس کے بارے میں کریں قیاس یہی ہے کہ پنجاب کے لوگ سرسوں کے پھولوں کے موسم میں جب یعنی سرسوں کے پھول کھلتے ہیں اور وہ جانوروں کو باڑے سے باہر نکال کر صحن میں باندھنا شروع کر دیتے ہیں اور رضائی اور لحاف کی بجائے ہلکی گرم چادریں لینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ ایک موسم بدلنے کی نوید ہے، اور پنجاب میں کہا جاتا ہے بسنت پالا اڑنت، یعنی جیسے ہی بسنت کا موسم آیا، بسنتی رنگ کے پھول کھلے تو پالا یعنی جو کورا پڑتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے، یہ اڑ جاتا ہے، اڑنت، بسنت پالا اڑنت یعنی نوید بہار۔ ناظرین، لاہور میں پابندی سے پہلے تقریباً 1.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس شعبے سے منسلک تھے۔ اسی طرح گجرانوالا اور قصور میں 1,80,000 کے قریب افراد کا روزگار اس صنعت سے جڑا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک گھریلو صنعت ہے، اور خواتین بھی پتنگیں بنایا کرتی تھیں گھروں میں رہ کر، اور اس پر پابندی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے، اور جہاں لوگوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہوئی وہاں پانس، دھاگے، گلو اور کاغذ کی صنعت کو بھی بہت فرق پڑا، اور یہ بھی شدید متاثر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پتنگ بازی میں سے منسلک افراد کا زیادہ تر تعلق ایک غریب میڈیوکر طبقے سے تھا، تو اس پابندی پر یہ مؤثر انداز میں آواز بھی نہیں اٹھا سکے۔
حالانکہ آئین پاکستان کی شق نمبر 18 کے حساب سے آپ کسی بھی شخص کا روزگار نہیں چھین سکتے، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا۔ ایک خونی ڈور جسے ہم کیمیکل کے ذریعے سے لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں اور اسے خونی ڈور کا نام دیا گیا۔ اس خونی ڈور کی وجہ سے ماؤں کے لختے جگروں کے گلے کٹنے لگے، مجبوراً کورٹ کو اس پر پابندی لگانی پڑی۔ المیہ یہ ہے کہ اس پابندی کے باوجود لوگ کیمیکل ڈور کا استعمال کر رہے ہیں، اور آئے روز آپ دیکھتے ہیں لاہور، پنڈی، گوجرانوالا، فیصل آباد میں اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ پتنگ کی ڈور پھرنے سے کسی کا لخت جگر فوت ہو گیا یا شدید زخمی ہوا، اور یہ واقعی ایک بہت ہی دردناک صورتحال ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو پتنگ از خود بنیادی طور پر آرٹ اور جیومیٹری کا حسین امتزاج ہے۔ آپ ایک شاہکار پتنگ کو آرٹ کا بہترین نمونہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ آرٹ کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پتنگ بازی کے جہاں بے شمار نقصانات ہیں، وہاں اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اگر ہم پتنگ بازی کے کچھ فوائد پر بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کھیل کے اگر کچھ قواعد و ضوابط بنا دیے جائیں تو ہزاروں افراد کے روزگار کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ اور لاہور میں جب بسنت منائی جاتی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح پاکستان میں آتے تھے اور اس گیم کا لطف اٹھاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پتنگ باز جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، اور اس سے نظر بہت تیز ہوتی ہے، آپ کے مسل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ان چند فوائدوں کی نسبت اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سری لنکا میں ایک شخص جو ہے وہ پتنگ بازی کر رہا تھا اور پتنگ کے ساتھ ہی اڑ گیا۔ تو بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں پتنگ بازی ابھی بھی رائج ہے، اور وہاں پہ لوگ، حکومت نے دراصل وہاں پر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہ کیمیکل اور دھاتی ڈور کا استعمال سختی سے منع ہے۔ ہم کورٹ کے آرڈر کی نگیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ایک اچھا کھیل ہم اس کی ریوائول کر سکتے ہیں، اگر سرکار دھاتی ڈور اور کیمیکل والی ڈور پر سخت سزا رکھے اور اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے، تو یہ کھیل دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار سے دوبارہ وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا ایپیسوڈ پتنگ بازی کے اوپر یقیناً پسند آیا ہوگا۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ویلاگ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔